میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری ان 3 خبروں کو غلط ثابت کر دیں تو میں ہر قسم کا جرمانہ دینے کے لیے تیار۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ 6 اپریل کا جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے ویلاگ میں کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، قیادت کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ نے یہ بات سن لی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جلسہ منسوخ کیوں ہوا۔ اس وقت ایک تازہ ترین سروے نے کیا پیغام دیا ہے، اور اس تازہ ترین سروے کے بعد کس جگہ زلزلہ آ گیا ہے۔ پرویز الہی اور ان کی فیملی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ 3 بڑی خبریں ہیں جس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان 3 بڑی خبروں کے حوالے سے میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، چیلنج سے، کہ میری ان 3 خبروں کو غلط ثابت کر دیں تو میں ہر قسم کا جرمانہ دینے کے لیے تیار۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ 6 اپریل کا جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے ویلاگ میں کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، قیادت کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ نے یہ بات سن لی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جلسہ منسوخ کیوں ہوا اور حقائق کیا ہیں، کون کس سے کیسے کیا مل کر رہا ہے۔ دوسری خبر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت ایک تازہ ترین سروے نے کیا پیغام دیا ہے، اور اس تازہ ترین سروے کے بعد کس جگہ زلزلہ آ گیا ہے۔ اور تیسری خبر ڈسکس کریں گے کہ پرویز الہی اور ان کی فیملی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد کس خاندان کے اندر یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ شاید اب ہم نہ رہیں۔ یہ 3 خبریں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ایک تازہ ترین سروے، ایک ایسا سروے کیا گیا ہے جس کے بعد یہ سارے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے ہر ملک کا سفارتخانہ، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر بیٹھا ہو، وہ وہاں پر ایک رپورٹ مرتب کر کے بھیجتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کیا ہے، کون سی سیاسی جماعت کا کیا عمل دخل ہے، کس سیاسی جماعت کی عوام میں جڑیں ہیں، کس سیاسی جماعت کو عوام کی تائید حاصل ہے۔ تو ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے سربراہ قیدی نمبر 804 کے حوالے سے ایک عوامی سروے، ایک مختلف ممالک کا سروے، اور ایک انٹرنیشنل تنظیم کا سروے، اور ایک سرکاری سروے، ان کے مطابق پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موجودہ دور کا سب سے بڑا لیڈر، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، پاکستان کا موجودہ دور کا سب سے بڑا لیڈر، جو پوری دنیا میں جسے اوورسیز پاکستانی، جسے اوورسیز پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ پیار کرتے ہیں، جسے لیڈر مانتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر عمران خان ہے۔ عمران خان پھر بازی لے گیا ہے، عمران خان پھر عوامی حمایت کو لے گیا ہے۔ عمران خان ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جیل کی سراغیں ہوں، جھوٹے مقدمات ہوں یا کچھ بھی معاملہ ہو، اس کے باوجود ووٹ بینک کے لحاظ سے، اوورسیز پاکستانیوں کی محبتوں کے لحاظ سے، اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ پاکستان سے محبت کرنے والے تمام ممالک کے ان لوگوں کی رائے کے حوالے سے جو دیار غیر میں کام کر رہے ہیں، ان تمام کی رائے کے مطابق 95% لوگ اس رائے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور پاکستان سے باہر، ینگسٹر میں سے 95 اور باقی 50 سال یا 45 سے لے کر 50 سال، اس کے بعد 50 سے لے کر 80 سال، اس عمر کے لوگ جو ہیں ان کی تعداد 80% ہے جو عمران خان کی حمایت اور عمران خان کی حکومت چاہتے ہیں۔ اس سارے یہ سروے رپورٹس تمام جگہوں پہ تیار ہوتی ہیں۔ الیکشن سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہہ چکا تھا،
لوگ نہیں مانتے تھے، میرا الیکشن سے 2 دن پہلے کا سروے نکال لیں، الیکشن سے 2 دن پہلے کا ویلاگ نکال لیں، اور اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام رپورٹس کے بعد پھر تمام انٹرنیشنل قوتوں نے، پاکستان کی ہمدرد قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان رپورٹس کی روشنی میں پاکستان کے اندر عمران خان کم از کم جیل سے باہر اور عوام میں ہوگا تو پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور کپتان کی اس تمام تر رپورٹس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اتنی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ان رپورٹس کے بعد ایسے خطوط بھی سامنے آئے، ایسے لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، ایسی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، کپتان کے کیسز جو ہیں ان میں بھی میرٹ پر فیصلہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ہر جگہ یہ بات جا چکی ہے کہ عمران خان کم از کم جیل سے باہر اور عوام میں ہوگا تو پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور کپتان کی اس تمام تر رپورٹس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اتنی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ان رپورٹس کے بعد ایسے خطوط بھی سامنے آئے، ایسے لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، ایسی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، کپتان کے کیسز جو ہیں ان میں بھی میرٹ پر فیصلہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ یہ بات جا چکی ہے کہ عمران خان اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 لیڈر ہے، پاکستان کے سیاست دانوں میں نمبر 1 لیڈر عمران خان ہے، اور عالم اسلام کے حوالے سے جن بڑے لیڈروں کا ذکر کیا جاتا تھا اب ان کی فہرست میں بھی عمران خان کا نام شامل ہے، موجودہ دور کے عالم اسلام کے یعنی مسلم ممالک کے لیڈروں۔ اب آپ کو دوسری خبر ہے 6 اپریل کا جلسہ منسوخ کیوں ہوا؟ یاد کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سے فیصلے ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہو سکتے ہیں۔ کپتان نے باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت 2 اس میں چیزیں تھیں، ایک تو گرفتاریوں کا پلان تیار تھا، کپتان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ میرے کارکنوں کو عید کے موقع پر گرفتار کیا جائے، میں تو جیل میں عید گزاروں، میرے کارکنوں کو جیل میں عید نہیں گزارنا چاہیے۔ دوسری چیز، کپتان کو اس بات کا یقین ہو رہا تھا، ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ اب انصاف ملے گا، اور کپتان کو باقاعدہ بہت سی جگہوں سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ بہت جلد صبح ہونے والی ہے، جس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت اس جلسے کو کچھ عرصے کے لیے منسوخ، اور پھر بہت سی سیاسی جماعتوں سے رابطے تو آلریڈی مکمل ہو چکے تھے، لیکن رابطوں کو بنیاد بنایا گیا۔ اب صرف آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ خبر نوٹ کر لیجئے گا، 20 اپریل تک دیکھا جائے گا، 20 اپریل تک کپتان کو بڑے ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے مزید، تو پھر یہ جلسہ شاید کچھ مزید عرصے کے لیے رکھا جائے، اور اگر 20 اپریل تک انصاف کا حصول مکمل نہ ہوا تو پھر کپتان اس جلسے کو اناؤنس کرے گا، کپتان کی طرف سے ترجمان اناؤنس کریں گے، اور پھر یہ جلسہ جو ہے بالکل سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دے گا، یعنی جلسے میں پھر آپ دیکھیں گے اس جلسے کے بعد سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری خبر دے دیں کہ پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کے لیے اتنی تیزی سے جوڑ توڑ شروع ہو جانا ہے، کچھ عرصے بعد آپ سوچ نہیں سکتے۔ پرویز لائی اور ان کی فیملی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ پرویز لائی الیکشن جیتنے کی صورت میں جس کے قوی امکانات ہیں، پنجاب میں سیاسی بساط کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پرویز لائی ایک بڑا سرپرائز دے گا، مسلم لیگ نون کے اندر پیپلز پارٹی کے چند ایم پی اے اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ترقی پرویز الہی کے اقتدار سے مشروط ہے، اور پرویز الہی نے جس طریقے سے لوگوں سے روابط اور تعلق رکھے تھے، کسی وقت بھی ضمنی الیکشن کے بعد گیم پلٹ جائے گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑا سیاسی گھرانہ اس اجازت کے ملنے کے بعد سر جوڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں پرویز لاہی جو ہے وہ اقتدار لے لے گا، بے شک بڑا فارورڈ بلاک بن جائے ہمارے اندر، کچھ بھی ہو جائے،
تو کیوں نہ اس سے پہلے ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ ایک خبر آپ کو پھر میں دے رہا ہوں، پرویز لاہی کپتان کی تھپکی لے کر آ رہا ہے اور پرویز لاہی ایک بڑی گیم پلٹ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔